ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر نصر اللہ رانا ENT اسپیشلسٹ آپ کی خدمت میں کچھ مفید معلومات کے ساتھ حاضر ہے۔ یعنی چھوٹے بچے جو ہیں ان میں ڈیفنس کیا ہے۔ چھوٹے بچے معصوم سے ہوتے ہیں، نہ وہ منہ سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جلدی سے جلدی اس کا کان چیک ہو، ڈیفنس کا پتہ چلے۔ اب بچے ہاسپٹل ہے، وہاں پر ڈے 1 پہ بچوں کا کان چیک کیا جاتا ہے۔ اگر ان کو بہرا پن کی پرابلم ہے، کچھ ہے، تو پراپر اس کو اسیس کر کے ہیئرنگ ایڈ جلدی سے جلدی لگنا چاہیے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر بچے کا ٹیسٹ کے اوپر آ جاتا ہے، جتنی جلدی ہیئرنگ ایڈ لگے گا اتنی جلدی اس کو فائدہ ہوگا۔ میرا جو ایکسپیرینس ہے نیو ہاسپٹل کا بھی، وہاں بھی طویل عرصہ کام کیا۔ پھر باقی جو ہماری کانفرنسز تھیں انٹرنیشنل لیول پہ، مثلا ترکی میں، انقرہ میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، وہاں بھی اس چیز پہ تھا کہ بچے جو چھوٹے ہیں ان کو اسیس کیا جائے۔ اگر ان میں زیادہ پرابلم نہیں ہے تو پھر ان کو آپ پراپرلی اعلیٰ سماعت لگ جاتا ہے۔ اگر بہت زیادہ پرابلم ہے تو اس سلسلے میں فردر اور ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ پھر وہ ایک کوکلیئر امپلانٹ سرجری کی طرف بھی بات ہوئی انقرہ میں کہ بھئی یہ جو ہے نو ڈاؤٹ کافی یہ مہنگا کام ہے، ویری ایکسپینسو۔ جیسے کسی نے سپوز رولز رائس گاڑی لینی یا مرسیڈیز گاڑی لینی، اب ہر بندہ تو نہیں لے سکتا، اور اس کے اپنے رسک بھی ہیں۔ سرجری کے چھوٹے بچوں میں اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ ہاں ان امریکہ جب میں گیا ہوں بعد میں، تو وہاں بھی جو پروفیسر جینیفر تھی ڈیلی بیری، وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں، انہوں نے اورلینڈو میں مجھے ایک ڈسک بھی دی جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ Transforms sounds into electrical signals, which stimulate the nerve fibers of the inner ear. This way, speech and sounds can be heard again. To understand the function of a cochlear implant, we will follow the path by any sound under normal conditions. Sound waves travel through the ear canal. And reach the cochlea via the middle ear. In the cochlea, the sound wave is transformed into electrical pulses, which travel down the nerves to the brain. Then the sound is processed. The sound is transmitted at a high speed. The cochlea plays an important role in the hearing process. The cochlea consists of 3 little channels filled with fluid. The incoming sound wave travels through the fluid and stimulates thousands of hairs on the top of the hair cells. The hair cells convert the mechanical energy into electrical impulses, which stimulate the nerve fibers. They form the acoustic nerve, which sends the message to the brain. The low sounds stimulate the top of the cochlea. For your information, کہ وہ ورلڈ اتھارٹی تھی، وہ شی واز فرام دا ہاؤس کلینک۔ لاس اینجلس میں سب سے امپورٹنٹ جگہ پہ ایک کانوں کا کلینک ہے جس کو ہاؤس کلینک کہتے ہیں، اس کی انچارج تھی۔ ساتھ وہ پوری دنیا کے ENT کی جو اسپیشلسٹ ہیں ان کی بھی پریزیڈنٹ تھی، بیکاز شی واز دا پریزیڈنٹ آف امریکن اکیڈمی آف ORL اینڈ HNS، جس کی ممبرشپ 190 ملکوں کے پاس ہے، ان کو وہ ہیڈ کرنی تھی۔ انہوں نے میرے سے پوچھا بھئی آپ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ میں کہ جبھی تو ہم سٹارٹ ہے ہمارا ENT کے بھی اس زمانے میں پہلی کانفرنس ہوئی جس میں میں ضیاء الحق صاحب کو لے کے آیا، یہ ضیاء الحق صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں بھی ڈیفنس کے اوپر تھا کہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے، کیسے ان کے لیے کچھ ورک شروع ہو، ورنہ عام تو پتہ تھا کہ یہ بچہ ڈورا پیدا ہو گیا تو ڈورا جو نام انہیں کھڑا ٹھیک ہونا۔ تو اس لیے میرا یہ کہنے کا کہ آپ ایک نئی امنگ ہے، نئی ترنگ ہے، لوگوں کے لیے روشنی کی کرن ہے جو میں دکھا رہا ہوں۔ میں نے اس کے لیے بے شمار جگہوں پہ فردر، اس کے بعد میں ٹوکیو میں گیا ہوں جاپان میں، وہاں بھی انہوں نے کہا کہ بچہ جو ہے اس کا کان جلدی سے جلدی ٹیسٹ ہو، اگر ہو سکے، اگر آلہ سوٹ کرتا ہے تو اس کو آلہ لگائے، اگر سرجری کی ضرورت ہے تو سرجری ہو جائے۔ یعنی وی کین ناؤ فائٹ اگینسٹ ڈیفنس بائی ویریس ویز۔ یعنی یہ ایک ویپن، یہ ہیئرنگ ایڈ ہے، ایک اس کی سرجری بھی ہے۔ اب سرجری کے لیے ہر پیشنٹ فٹ نہیں ہوتا، سرجری کو مذاق نہیں ہے، چھوٹے بچوں میں سرجری ریکوائرز لاٹ آف اسکل اینڈ آل ادر ایکسپینسو انسٹرومنٹس۔ اس کے بعد پھر میری جو نیکسٹ کانفرنس تھی جس میں میں گیا ہوں انڈیا
انڈیا میں تھی 5 سال کی اینٹی کانفرنس، جس کا اللہ کی مہربانی سے افتتاح بھی میں نے کیا. I did the candle lighting ceremony and I chaired the special session. In the first inaugural جو تھا وہاں پر scientific session میں نے اس کا یعنی چیئر کیا. اس میں بات ہی یہ تھی اسٹیٹ آف آرٹ لیکچر، ہاؤ ٹو ٹریٹ دا ڈیفنس ان چلڈرن. چھوٹے بچوں میں ڈیفنس اگر ٹھیک ہو جائے بعد میں بندہ بھول جاتا ہے کہ کبھی بچہ ڈیف بھی تھا. اتنی اچھی میں بات کرتا ہوں. تو پھر مجھے موقع ملا، آئی وینٹ ٹو انگلینڈ UK میں، وہاں بھی جسیڈا اسٹیورٹ تھی وہاں سے ممبر پارلیمنٹ فرام دا ڈاؤن ٹاؤن. انہوں نے کہا جی کہ آپ ادھر لنڈن میں ہمارے پاس ہاؤس آف لارڈ میں آفٹرنون ٹی پہ آئے. تو مجھے انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ کچھ بتائیں آپ نے، کیونکہ دا انگلش پیپل دے رول دس ہول ایریا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، کیونکہ میں تمام ملکوں سے گھوم پھر کے آیا تھا. تو انہوں نے کہا جی وی وانٹ ٹو لسن سم تھنگ. میں اس وقت سرونگ وائس پریزیڈنٹ تھا سارک اینٹی سرجن ایسوسی ایشن کا، اور انڈیا سے میں اناگریشن کر کے آیا تھا. تو انہوں نے میرے سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ نے جو سب سے اچھا کام کیا وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں بنایا. اس وقت جو کنگ تھے انہوں نے 1860 میں، اس سے پہلے صرف ایک میڈیکل کالج کلکتہ میں تھا، دلی میں کوئی میڈیکل کالج نہیں تھا، بامبے میں کوئی نہیں تھا. مطلب یہ سیکنڈ اولڈسٹ جو انسٹیٹیوشن بنایا. یہاں سے بھی لوگ نکلے ہیں، میں بھی یہیں سے پاس ہو کے نکلا ہوں، پڑھایا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، خدمت بھی کی ہے. میڈیکل پروفیشن کو ہم نے میکسیمم سرو کیا. دنیا کے کونے کونے میں کیمکورین، جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے پڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کو کیمکورین کہتے ہیں. اور ساتھ ہی آپ ایک گورنمنٹ کالج لاہور کی بھی فوٹوگراف دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی ایک اولڈسٹ اینڈ اے گریٹ انسٹیٹیوشن جہاں سے میں نے FSc کی. یہ 1864 میں بنا تھا. دیکھو کتنے پرانے، یہ 3 صدیوں کے اوپر ان کی ایک ہسٹری، جس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں کہ 1860 پھر 1960 اب یہ 2022 آ گیا. تو ان انسٹیٹیوشن نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو پیدا کیا، بڑے بڑے اچھے انٹلیکچوئلس پیدا ہوئے. میڈیکل کے فیلڈ میں وی ہیو ڈن اے بگ ورک. امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹر جو ہیں دے آر اور ایمبیسڈرس، ٹاپ پوزیشن میں ہیں. انگلینڈ میں چلے جائیں ٹاپ پوزیشن میں ہیں، مڈل ایسٹ میں. تو یہ باتیں سے میں کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹی عمر میں جو ڈیفنس ہے، اس کے لیے ہمارے جو کنگ ایڈورڈ کے گریجویٹس انہوں نے بڑا کام کیا. اس کے بعد ہماری نیکسٹ کانفرنس تھی سری لنکا میں، جس کو 4 سال کی اینٹی کانفرنس، جہاں پر میں وائس پریزیڈنٹ الیکٹ بھی ہوا کولمبو میں. میرے ساتھ یہ پروفیسر جان جے رائٹ ورلڈ پریزیڈنٹ کھڑے ہیں، ساتھ ہی پروفیسر جلیسی ہیں وہ کھڑے ہیں، پروفیسر علاؤدین صاحب پریزیڈنٹ صاحب کھڑے ہیں. وہاں پر چھوٹے بچوں کے لیے ڈیفنس کے لیے زور انہوں نے بھی وہاں پر اعلیٰ سماعت کے لیے دیا. اعلیٰ سماعت اگر بچے کو پراپرلی ان ٹائم لگ جائے تو اس کے خاطر خواہ نتیجے ہوتے ہیں. اور صرف اعلیٰ سماعت نہیں بلکہ اس کو بولنے کے قابل بھی. جب ہم اعلیٰ سماعت دیتے ہیں تو اس صورت میں پھر ہم اس کو اسپیچ تھراپی بھی کرواتے ہیں. بچوں میں ایک بیماری ہوتی ہے ایڈینائٹس، اس سے بھی بعض کا کانوں میں جس کو کہتے ہیں سیکریٹری اوٹائٹس میڈیا کا مرض لاحق ہو جاتا ہے. پنجابی کے اندر کرنا جی پانی بہہ گیا جی بچے، تو پھر ہمیں وہ ٹیوب ویل لگانا پڑتا ہے کان میں کہ وہ پانی کھینچ لے. یعنی ایک کروما ٹیوب ہوتی ہے، میں خود کرتا ہوں یہاں پر 5-10 منٹ میں بچے کے کان میں وہ کروما ٹیوب لگا دیتے ہیں. وہ 2-4-6 مہینے اس کے ساتھ دھاگا بھی بنا ہوتا ہے. وہ 2-4 مہینے کے بعد تقریباً سارا کان جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کروما ٹیوب کو بھی نکال لیتے ہیں. لیکن اس کے دوران اس کو آلہ لگنا چاہیے، اعلیٰ سماعت لگے گا، اسپیچ تھراپی ہوگی تو بچہ سننا شروع ہو جائے گا. چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہیں. اسکول گوئنگ بچے جو ہیں ماشاء اللہ جاتے ہیں آئے. آپ کسی ایک شخص کل میرے پاس ہی کیم فرام ٹوبا ٹیکسنگ، دوسرا مریض جو میرے پاس آیا وہ چنیوڑ سے تھا، تیسرا مریض میرے پاس جو آیا وہ جیلم سے تھا. یہ مطلب یہ اس ایریا سے اسپیشلی جن میں زیادہ تعلیم نہیں ہے وہ لوگوں بیچاروں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. وہ گھوم گھام کے میرے پاس جب آئے تو میں نے دیکھا تو ان کا پھر میں نے کیا گرومٹ لگا دیا. ان کا اسپیچ تھراپی کا ایک سسٹم ان کو سمجھایا کہ اس کے بعد اس کو بچے کو بولنا بھی سکھانا ہے. چھوٹے بچے جو ہیں ان کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان میں نتائج خاطر خواہ ہوتے ہیں. جتنا بچہ چھوٹا ہے ارلیئر دا ٹریٹمنٹ دا بیسٹ رزلٹ وی ہیو سین. ہماری یہ جو کانفرنس تھی 3rd سال کی اینٹی کانفرنس میں نے لاہور میں خود کروائی. گلیکسی آف پیپل دیکھے، پروفیسر علاؤدین صاحب اور پروفیسر جان جے رائٹ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں PC میں ناشتے کی ٹیبل پہ.
وہ سر کے اوپر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے کہ جی اس خطے میں یہ لاہور جو ہے کسی پورے سب کانٹیننٹ کا کیپٹل تھا. اکبر اعظم جو مغل ایمپرر تھے ان کے زمانے میں 12 سال دس لاہور ریمین the capital of the whole subcontinent including برما, سری لنکا, یہ پورا کا پورا ایک ہی سب کانٹیننٹ تھا. تو لاہور وہ عام جگہ نہیں ہے, اٹس مین سٹی اور اسپاٹ. جب انگلش لوگ پیپل دیکھے انہوں نے پہلا میڈیکل کالج یہاں بنا دیا, پنجاب یونیورسٹی بنا دی جس کا کنٹرولنگ ایریا دلی تک بھی تھا. لاہور ہائی کورٹ ہے جس کو اس زمانے میں چیف کورٹ کہتے تھے, وہ بنا, اور بے شمار اچھی چیزیں, NCA جس کو اس زمانے میں نیو اسکول آف آرٹس کہتے تھے. لاہور کو سٹی آف اسکول اینڈ کالجز کہا گیا ہے. تو بات تو چلی کہ ایک تعلیم کا سینٹر ہے, مجھے بھی یہاں موقع ملا. اب میں پھر آپ کو بتاؤں گا, یہ 3rd سال کی ENT کانفرنس کی آپ پھر دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر مجھے انہوں نے گولڈ میڈل دیا ان ریکگنیشن ٹو مائی سروسز کہ پہلی ENT کانفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹوگراف. اس سلسلے میں ضیاء الحق صاحب کو میں پرسنلی ریکویسٹ کر کے اسلام آباد سے لے کے آیا تھا. وہ آئے, انہوں نے اس کانفرنس کو اناگریٹ کیا اور پاکستان میں ایک نئے جذبے کے تحت جدید لائنز کے اوپر ENT کی ٹریٹمنٹ شروع ہوئی. یہ بہت بڑا ایک بریک تھرو تھا. پہلے جو ہماری ENT کی اسپیشلٹی اس حد تک نیچے تھی کہ ڈسٹرکٹ پہ ENT اسپیشلسٹ کی پوسٹنگ کوئی نہیں ہوتی تھی. ضیاء الحق صاحب نے ہمیں کافی اس وقت اسپیچ میں کہا کہ بھی ناؤ وی آر گوئنگ ٹو گیو یو بوسٹ اپ. تو وہ ہوا وہی ہے کہ وہاں گورنر جیلانی صاحب بیٹھے تھے, ویری اسٹرانگ گورنر اینڈ مارشل ایڈمنسٹریٹر آف دا پنجاب. فیڈرل منسٹر تھے جوگیزئی صاحب, ڈاکٹر نصیر الدین جوگیزئی. انہوں نے پھر صوبائی اور وفاقی لیول پہ ENT کے لیے کافی کام کیا. اب میں یہ اینڈ پہ ضرور بتانا پسند کروں گا, اگر کسی کے بچے کو سننے میں ڈیفیکلٹی ہے, اس چیز کو آپ سب سے اوپر آپ نے پریفرنس دینی ہے. ہیلتھ از ویلتھ, گورے نے ہیلتھ کو ویلتھ کہا ہے, اور ساتھ کا میری طرف سے یہ تھا کہ ہیلتھ از اے کراؤن وچ از اونلی ویزیبل ٹو دا سک. عام آدمی کو تو اس کی قدر نہیں ہے. بچے کی تعلیم بھی ضروری ہے, لیکن نمبر 1 پریفرنس شوڈ بی از ہیلتھ. اور ہیلتھ میں بھی جو سننا ہے وہ بہت بڑی ایک ضرورت ہے بچے کی. تھینک یو ویری مچ.